سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اب مختصر آسان سی تعریف جو آپ اپنے ذہنوں میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ فعل، وہ کام، وہ عمل جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر دائماً ہمیشہ کیا ہو، اور حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے اس فعل کو، اس کام کو، اس عمل کو دائماً اور ہمیشہ کیا ہو، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اگر آپ احادیث کی کتب کو پڑھیں تو بعض محدثین نے احادیث کی کتب میں سنن کا جو چیپٹر قائم کیا ہے، جو باب قائم کیا ہے، اس کے تحت ان سنن کے ثبوت میں بطور دلیل یہ احادیث نقل کی ہیں انہوں نے، اور بعض نے جو ہے وہ سنت مؤکدہ باب قائم کرنے کے بعد انہی احادیث کو نقل کیا ہے کہ سنت مؤکدہ کی کیا اہمیت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدع عربا قبل الظہر ورکعتین قبل الفجر، کہ آقا علیہ السلام ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں اور فجر سے جو 2 سنتیں ہیں آقا علیہ السلام انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نقل کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین وبعد الظہر رکعتین وبعد المغرب رکعتین فی بیتہ وبعد العشاء رکعتین وبعد الجمعہ رکعتین فی بیتہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد جو ہے وہ سنتوں کو ادا کیا کرتے تھے، اسی طرح مغرب کے بعد بھی 2 رکعتوں کو ادا کیا کرتے تھے لیکن اپنے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے، عشاء کے بعد بھی جو ہے وہ سنتیں جو ہے وہ ادا فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح جمعہ کے بعد بھی 2 رکعات کو اپنے گھر میں ادا